ایک سوال اکثر میرے ذہن میں آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، ہر پاکستانی کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا پاکستان کے حالات کبھی بہتر ہو سکیں گے؟ کیا یہ ملک رہنے کے لیے اب ایک مناسب جگہ ہے یا نہیں ہے، یا ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے؟ کیا اس ملک میں غریب کو بھی وہی حقوق مل سکیں گے جو کہ امیر کے ہیں؟ کیا یہاں پر ہم اپنی جانوں کو محفوظ سمجھ پائیں گے؟ کیا ایسا ہوگا کہ قانون کی حکمرانی ہوگی اور ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں گے اور غریب کو بھی ویسا ہی انصاف ملے گا جیسا انصاف فوری امیر کو ملتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اور ہمیں جو موجودہ صورتحال ہے، جس طرح سے ظلم جبر ہے، اور آپ کو اپنا جو بات کرنے کا موقع نہیں مل پاتا، اگر آپ بات کرتے ہیں تو غدار ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، مہنگائی ہے، بربریت ہے، لا قانونیت ہے، اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے، جب ہم ڈیپ انالیسس کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہاں پر کوئی امید نہیں ہے، بس صرف اندھیرا ہے، اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور جب موقع ملے گا تو نکل جائیں گے۔ آج کل سوچ یہی ہے، لیکن اب غور کرنے کی بات ہے کہ 26 کروڑ کا ملک ہے، اور 26 کروڑ میں سے 26 کروڑ تو یہاں سے مائیگریٹ نہیں کر سکتے۔ ظاہری بات ہے، میجورٹی آف دا پیپل یہیں پہ ہی رہیں گے اور اپنی زندگیاں یہیں پہ ہی گزاریں گے، اور ان کے بچے بھی اسی ملک میں ہی پڑھیں گے اور اسی ملک میں پڑھیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا کوئی امید نظر آتی ہے؟ کیا کوئی بہتری کی تھوڑی سی بھی جھلک ہے جو ہمیں نظر آتی ہو، جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ یار آج تو حالات بہتر نہیں ہیں لیکن کل ضرور بہتر ہوں گے؟ اب ہم ذرا تھوڑا سا ڈیپ انالیسس کریں، تھوڑی سی ڈیپتھ میں جائیں، تو چیزوں کے پروسیس، جو بدلنے کا پروسیس ہے، اس پر جب ہم غور کریں تو 3 سٹیپس ہمیں نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 جو سٹیپ ہوتا ہے، وہ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جن پر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتے ہیں، وہ جو ظالم ہوتا ہے، جو ان پر حکمرانی کر رہا ہوتا ہے، اس کی بلے بلے کرتے ہیں، اس کے لیے نعرے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسیحا ہے اور یہی ہمیں بچائے گا، حالانکہ وہ ان کو لوٹ کھسوٹ بھی رہا ہوتا ہے، ان پر ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے، ان کا حق بھی مار رہا ہوتا ہے، لیکن جو مظلوم ہے وہ اس کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی بھی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ پہلی سٹیج ہے، تو اب ہم کم از کم اس سٹیج پر تو نہیں ہیں۔ دوسری جو سٹیج آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ لوگوں کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جس کو ہم اپنا مسیحا سمجھ رہے تھے، جس کی ہم بلے بلے کر رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ یہی ہمارا مسیحا ہے، یہی ہمیں بچائے گا، برے وقت سے بچائے گا، مشکلات سے بچائے گا، اصل میں تو جو مسئلہ ہے وہ تو اسی کی وجہ سے ہے۔ تو اب ہم کم از کم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں۔ جو تیسری سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس، جو کانشیسنیس ہے، جو ذہنی پھیلاؤ ہے، وہ اتنا بڑھ جاتا ہے، تبدیلی کی خواہش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آخر کار جو ظالم ہے اس کو سرنڈر کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور ایسا ہوا نہیں ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایسا نہیں ہوا کہ 25 کروڑ لوگ، 26 کروڑ لوگ ایک بات چاہتے ہوں اور چند مٹھی بھر لوگ ایک بات چاہتے ہوں اور وہ اپنی بات منوا لیں اور اس منوانے کو قائم بھی رکھیں۔ کچھ عرصے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات منوا لیں، اپنی حاکمیت، اپنی بربریت برقرار رکھ لیں، لیکن لانگ ٹرم میں یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو تھاٹ ہے، جو ہم سب کی جو کلیکٹیو تھاٹ ہے، جو ہم اب چاہ رہے ہیں، ہم تبدیلی چاہ رہے ہیں، ہم بہتری چاہ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر مستقبل چاہ رہے ہیں، ایک بہتر ملک چاہ رہے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ 25-26 کروڑ لوگ ایک ہی طرف اپنی سوچ لگائیں، ایک ہی بات سوچیں کہ بھائی ہمیں ایک محفوظ ملک چاہیے، ہمیں قانون چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں عدل چاہیے، ہمیں بجلی چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں معیاری صحت چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے رہیں اور ان کی ڈیمانڈ خالی جاتی رہے۔ یہ قدرت کا نظام نہیں ہے۔ قدرت کے نظام میں پروسیس تھوڑا سلو ہے، آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اب جس طرح سے کچھ لوگ رزسٹ کرنا شروع ہو بھی گئے ہیں اور تبدیلی ہلکی ہلکی نظر آنی شروع ہو بھی گئی ہے، تو انشاءاللہ کافی امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں مزید بہتری آئے گی، اور یہ جو ظلم، بربریت، فرعونیت، ناانصافی کا جو ایک راج ہے، جو ایک تاریکی ہے، جو ہر طرف چھا رہی ہے، ہر طرف منڈلا رہی ہے، یہ ضرور چھٹے گی، کیونکہ ہر جو اندھیری رات ہے اس میں صبح ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اب صبح کے نمودار ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔